نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. آج 36ویں پارے کا خلاصہ. 36ویں پارے میں پہلے سورہ احقاف میں احقاف کے معنی ٹیلا، ریت کا ٹیلا، ٹیلے کو بولتے احقاف. تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ توحید کو اللہ تعالیٰ عقلی دلائل سے اور نقلی دلائل سے ثابت کیا. عقلی دلائل پہلے اللہ اور اس کے بعد نقلی دلائل دونوں کو اللہ بیان کیا توحید کو سمجھانے کے لیے. تو یہاں 3 قسم کے دلائل بیان فرمائے اللہ تعالیٰ نے. اے پیغمبر آپ ان سے فرمائیں کہ جو تم اللہ کے علاوہ اوروں کی عبادت کرتے ہو تو یہ بتاؤ کہ جن کو تم خدا بناتے ہو کیا انہوں نے زمین کی کوئی چیز پیدا کی ہے یا آسمانوں کی تخلیق میں ان کا کوئی حصہ ہے. یہ عقلی دلیل ہے. یہ انسان اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرتا ہے تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرماتے ہیں کہ تمہیں اللہ کو چھوڑ کر جن کی عبادت کرتے ہو کیا تمہیں ان کی عبادت کرنے میں تمہارے پاس کوئی دلیل ہے کیا؟ تمہیں جن کی عبادت کرتے ہیں کیا وہ لوگ زمین کے بنانے میں ان کا کیا تو حصہ ہے کیا یا آسمان کے بنانے میں ان کا کیا تو حصہ ہے کیا؟ نہیں ہے. بتاں کا سے زمین آسمان کے بنانے میں کام کر رہیں گے. اللہ کی ذات آسمان کو بھی پیدا کی ہے زمین کو بھی پیدا کی ہے. زمین و آسمان کے بنانے میں کوئی اللہ کے ساتھ میں شریک نہیں ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس دعوے پر اگر اس سے پہلے کسی کتاب مثلا تورات، زبور یا انجیل کسی آسمانی صحیفے میں کوئی بات درج ہے تو میرے پاس لاؤ، یہ آپ نقلی دلیل پیش کرے. پہلے کی دلیل عقلی دلیل تھی، یہ نقلی دلیل. تمہیں بتوں کی پوجا کرتی ہیں تو تمہارے پاس کیا تو بھی دلیل ہے کیا؟ پہلے کا پیغمبروں کی کتابوں میں ایسا ہے کیا؟ بتوں کو مانو، بتوں کی پوجا پر بول کر ایسا لکھا ہے کسی کتاب میں تو لاج دکھاؤ مجھے بول کر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان سے سوال کر رہے مشرکین مکہ سے. اب پہلے کی کتابیں نازل کر سکون اللہ سے، اب اس میں کیسا شرک کرو بول کر رہے گا؟ نہیں رہے گا. بس یہ ان کی ضد تھی، بس یہ ان کی منمانی تھی، اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں تھی. اچھا آگے، یا کسی پیغمبر کی زبان سے کوئی بات نکلی ہو، کوئی علمی بات ہو یا تو بتاؤ اگر تم سچے ہو. اچھا کوئی پیغمبر تمہارے کو بولے کہ شرک کرو بول کر تو بتاؤ پھر. نہیں، پیغمبر کا تو شرک کرو بولتے کیا؟ پیغمبر شرک کو توڑنے اور مٹانے کے لیے آتے تو پیغمبر کیسے بولیں گے؟ یہ سب ان کی ڈھکوسلے اور ان کی بنائی باتیں تھی. آج قرآن کریم کے اللہ تعالیٰ حقانیت کو اللہ بیان کیا ہے. یہ بات بھی اب تک کئی بار آ چکی ہے. یہ لوگ مشرکین کیا بولتے تھے حضور کو؟ کفار اور مشرکین حضور پر الزام لگاتے تھے کہ قرآن تم بنا کر لاتے ہو، قرآن کو تم گھڑ کر لاتے ہو، بنا کر لاتے ہو، ایسا بولتے تھے حضور کو. تو انہیں جواب دیا جا رہا ہے کہ اگر میں قرآن کو بنا کر لایا، اگر میں قرآن کو گھڑ کر لاتا ہوں، بنا کر لاتا ہوں تو پھر اللہ میری پکڑ کرتا. جو بات اللہ نہیں بولے اگر کوئی انسان وہ بات بولتا ہے، اللہ نہیں بولے اس بات کو انسان بیان کر کو اللہ کی طرف وہ بات کو منسوخ کرتا ہے. یہ بات اللہ بولے بھر کر اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے اللہ کی طرف آدمی منسوخ کرتا ہے. یہ اللہ بولے بول کر بات اپنی ہے لیکن اپنا مطلب پورا کرنے کے لیے اللہ کا نام اور اللہ کا سہارا لے رہا ہے. تو ایسے آدمی کو اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالیں گے، اللہ ناراض ہوں گے، اس کی پکڑ کریں گے. تو پیغمبر اپنی طرف سے کیسا قرآن بنا کر لائیں گے؟ پیغمبر وہی بولتے تھے اگر میں میری طرف سے قرآن بنا کر لا رہا ہوں تو اللہ چھوڑتا کیا مجھے؟ کیا تو بھی اللہ مجھے پکڑتا تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان سے وہ بول رہی. تو اللہ مجھے نہیں پکڑ رہا کا مطلب کیا؟ میں اپنی طرف سے قرآن گھڑ کر بنا کر نہیں لا رہا ہوں. مجھ پر جو قرآن نازل ہو رہا ہے وہ میری طرف سے بنایا ہوا نہیں ہے. اللہ کا کلام فرشتے جبرائیل کے ذریعے سے مجھ تک آتا ہے، میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں. تو یہ لوگ کیا بھی کرو مانتے نہیں ہو. فرشتے دکھے تو نہیں مانتے یہ لوگ. ایسے ان کی ضد ایسی تھی
اچھا، اہل کتاب قرآن پر ایمان لائیں گے. دیکھو اہل کتاب پیشن کوئی اہل کتاب ایمان لائیں گے تو کیا کون کون؟ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ، انہوں پہلے دوسرے مذہبوں میں تھے، اہل کتاب عیسائی تھے پہلے، بعد میں پھر ایمان میں داخل ہو گئے. اور اسی طرح عدی بن حاتم طائی کے بیٹے عدی رضی اللہ عنہ، انہوں بھی اسلام قبول کرے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہی کہ قرآن کریم پر ایمان لائیں گے یہ لوگ اہل کتاب تو اور گواہی دیں گے اس جیسی کتاب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی نازل ہوئی تھی. مشرکین کو تنبیہ بھی کی جا رہی ہے کہ اہل کتاب میں سے اہل ایمان قرآن کریم پر بھی ایمان لا کر تم پر سبقت لے جا رہے ہیں اور تم غرور اور تکبر میں پڑے ہوئے ہو. اہل کتاب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے لوگ، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ اور حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ، تو انہوں ایمان قبول کرے اور ایمان میں آگے بڑھ رہی ہوں. اب مشرکین مکہ اور یہود بھی، مشرکین مکہ بھی چاہتے تو نبی قبول کر کو آگے بڑھ سکتے تھے ایمان میں، لیکن یہ لوگ اپنے غرور اور تکبر کی وجہ سے ایمان قبول نہیں کر. آگے اللہ تعالیٰ حقوق الوالدین کو بیان کیا. یہ بات بھی 20ویں پارے میں آ گئی ہے کہ ہوتا کیا تھا اسلام کے شروع کے زمانے میں، یا تو بچے ایمان قبول کرتے تھے، ماں باپ ایمان قبول نہیں کرتے تھے، یا پھر ماں باپ ایمان قبول کرتے تھے، بچے ایمان قبول نہیں کرتے تھے. مطلب کوئی ایک اسلام لاتے تھے. تو یہاں سمجھنے کی بات کیا ہے، پیچھے بھی بتایا تھا میں 20ویں پارے میں، اب بھی بتا رہا ہوں سنا غور سے، کہ ماں باپ کی اطاعت کب تک اور کہاں تک کر سکتے؟ جب تک ماں باپ کی بات اللہ رسول کی بات سے ٹکراتی نہ ہو تب تک ان کی بات مان سکتے. اگر ماں باپ شرک کرو اس پر زبردستی کر رہی تو تب ان کی فرمانبرداری، ان کی اطاعت، ان کی بات نہیں سنا بہتر، اور وہی اصل ہے. جو ہر جگہ ماں باپ کی بات سننا یہ صحیح نہیں. جائز باتوں میں ماں باپ کی بات سننا ہے، ناجائز اور حرام اور کفر اور شرک کی باتوں میں ان کی بات بھی نہیں ماننا. حدیث میں بھی ہے لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، یہ حدیث ہے. اللہ کی فرما برداری میں مخلوق کی نافرمانی نہیں کی جاتی. سمجھ گیا؟ اچھا، ماں باپ کی اطاعت بھی کہاں تک کر سکتے؟ اچھا، بچے مسلمان ہیں، ماں باپ اگر کافر ہے، ماں باپ اگر کہیں کہ ماں باپ اگر کفر کی حالت میں ہو تو کافروں کے لیے تو خنزیر کا گوشت بھی حلال ہوتا ہے. اگر مسلمان بچے سے ماں باپ کہیں، کافر ماں باپ مسلمان بچے سے کہیں کہ بیٹا چولہے کے اوپر خنزیر کا گوشت پک رہا ہے، ذرا ہلا کو دیکھ، پک رہا نہیں دیکھ، تو وہ بچہ چمچے سے ہلا سکتا ہے اور دیکھ سکتا ہے. چمچے سے ہلانا، ان کی بات پر ان کی اطاعت یہاں تک کرنا ہے. سمجھ گیا؟ تو مطلب کیا ہے؟ ماں باپ کی اطاعت کرنا، ماں باپ کی اطاعت بہت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بھی بہت ساری جگہوں پر اپنی عبادت کے بعد ماں باپ کی اطاعت کرو، ان کی خدمت کرو، یہ اللہ تعالیٰ بہت ساری جگہوں پر اللہ نازل کیا ہے یہ آیت ساتھ میں. اس لیے ماں باپ کی خدمت کرنا، ان کو راضی کرنا. جس کے ماں باپ راضی ان سے خدا راضی. اس لیے ماں باپ کو خوش کرنے کی کوشش کرنا، لیکن جائز باتوں میں، ناجائز باتوں میں نہیں. پھر میں بولوں بڑھ کر پھر ماں باپ شرک کرو بولے تو پھر شرک کرنا نہیں، وہاں ان کی اطاعت نہیں کرنا. اچھا، آگے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی شان میں یا پھر ان کی دعا ہے یہ ایک تفسیر کے مطابق کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ دعا مانگے کہ اے اللہ تو مجھے تیرا شکر ادا کرنے کی توفیق دے، اور آپ مجھ پر جو نعمتیں عطا کرے ہیں ان پر مجھے شکر گزاری کی توفیق دیجیے. اللہ ہمارے ماں باپ پر، آپ ہماری اولاد پر آپ نعمتیں جو نازل کرے ان پر شکر گزاری کی توفیق دیجیے، اور اعمال صالحہ کی توفیق دیجیے اللہ، اور آپ کو راضی کرنے کی توفیق دیجیے. آپ جن اعمال سے اللہ آپ راضی ہوتے ہیں ان اعمال کو مجھے بھی کرنے کی توفیق دیجیے، میری اولاد کو بھی کرنے کی توفیق دیجیے. یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اللہ سے دعا کر رہے ہیں. یہ آیت ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لی فی ذریتی. یہاں تک اگر پڑھ کر دعائیں کرتے رہیں گے یا اپنی یہ دعا پڑھتے رہیں گے یا پھر پڑھ کو بچوں کو
پھونکتے رہیں گے تو ہماری اولاد نیک صالح بنتی اس سے. یہ آیت کی اثر اور اس کا نتیجہ ہے یہ. اچھا آگے قوم عاد، قوم سمود اور بہت ساری قومیں پیغمبروں کا انکار کریں تو ان پر اللہ کا عذاب آ گیا. یہ بار بار یہ بات آ چکی ہے. آگے اللہ تعالیٰ جنات کا اسلام قبول کرنا یہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ طائف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہل طائف کو تبلیغ کر کے واپس مکہ تشریف لاتے ہوئے مقام نخلا پر فجر کی نماز ادا کر رہے تھے. طائف کا سفر معلوم ہے آپ کو. تو طائف سے واپس ہو رہے تھے تو مقام نخلا ایک جگہ، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھا رہے تھے. تو فجر کی نماز کی قرآن کی تلاوت کو جنات کے ایک جماعت اور ایک طبقے نے سنا. ذرا جنات جاتے جاتے سنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے قرآن کی آیتوں کو تلاوت کو سن کر ان کے دل پر قرآن کا اثر پڑ گیا. اس کے بعد وہ لوگ جنات جب جماعت وہاں سے گزری تھی تو وہ ایک دوسرے کو خاموش کروا کر قرآن کریم سننے کے لیے رک گئے. دیکھو ایک دوسرے کو خاموش کرا کر قرآن سننے لگ گئے اور بعد میں اسلامی قبول کرے وہ لوگ. پھر بعد میں کیا ہوا، یہ لوگ اپنی قوم میں جا کر وہاں بھی ان کو سمجھا کر قرآن کی حقانیت اور سچائی کو بیان کر کے بتا کر ان کی قوم کو بھی اور دوسرے جناتوں کو بھی اسلام پر آمادہ کرے. اور وقتاً فوقتاً کبھی کبھار حضور کے پاس جنات آ کر بھی اسلام قبول کرتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب کے نبی، انسانوں کے بھی جناتوں کے بھی سب کے نبی، تو اس لیے جنات بھی حضور پر ایمان لائے. اچھا سورہ احقاف کے آخر میں اللہ تعالیٰ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہا ہے کہ پیغمبر آپ لوگوں کو آپ طائف سے آپ واپس ہوئے تو اب ساتھ میں جنتوں کا واقعہ بھی پیش آیا. جنت ایمان قبول کرے لیکن طائف کے لوگ ایمان قبول نہیں کرے، آپ کو تکلیف دیے. تو اب کیا کرو فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل. پیغمبر آپ صبر کرو جیسا تمہارے سے پہلے پیغمبر صبر کرتے تھے. اولو العزم مطلب ہمت والے پیغمبر، تو تم بھی ہمت والے پیغمبر ہو، تم بھی صبر کرو، ذرا تم بھی پیغمبر ہو، تمہیں ذرا صبر کرو. بلکہ اللہ تعالیٰ پیغمبر کو تسلی دے رہا ہے. اس لیے تکلیفیں آ گئی تو برداشت کر لینا، صبر کر لینا. اچھا آگے سورہ محمد. اس سورہ کا نام محمد کئی کو رکھے؟ اس سورہ میں حضور کا نام محمد ہے، اس لیے اس سورہ کا نام محمد رکھ دیے. اچھا اس سورہ کے شروع میں کفار اور منافقین کے نتائج. کافروں نے دو کام کیے. پہلا کام تو کافر لوگ کیا کرتے ہیں، خود تو گمراہ یہ لوگ لیکن دوسرے لوگوں کو بھی گمراہ کرتے تھے. اسلام لانے اور ایمان لانے میں رکاوٹ بنتے تھے، روکتے تھے. اس کا نتیجہ کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال ضائع فرما دیے، جبکہ ان کے مقابلے میں اہل ایمان لائے، نیک اعمال کیے تو اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کر دیا. انہوں ایمان نہیں لا رہی اور لانے والوں کو بھی لانے نہیں دے رہی، رکاوٹ بن رہی انہوں، تو اللہ تعالیٰ ان کی اعمال کو ضائع کر دیا. ان کے مقابلے میں ایمان والے لوگ مسلمان ایمان بھی لا رہی، اعمال بھی کر رہی، تو اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کر رہا ہے اور ان کے دل کو اللہ تسلی بخش رہا ہے، ان کی اللہ اصلاح کر رہا ہے، ان کے احوال کو، ان کے اللہ حالتوں کو برابر اور اچھے بنا رہا ہے. اچھا آگے جنگی قیدیوں کے بارے میں کیا کرنا. جنگ میں قید ہو کر آئے تو ان کے بارے میں کیا کرنا، کیا حکم ہے. ان کو ٹیکس لے کر پیسے لے کر چھوڑ دینا یا بغیر پیسوں کے چھوڑ دینا یا ان کو قتل کرنا یا ان کو غلام بنانا، یہ چار باتیں بھی ہے. یہ چار باتوں میں سے خلاصہ یہ کہ مسلمان حاکم کو قیدیوں کے متعلق چار قسم کے اختیارات ہیں. وہی اب بولے سو مسلمان حاکم کے واسطے چار اختیارات ہیں، ان جو بھی چاہے کر سکتا ہے مسلمان حاکم. جب لوگ قیدی ہو جائیں چاہے تو ان کو قتل کر دے، اس کا اختیار ہے، یا ان کو غلام بنا دے یا ان کو فدیہ لے کر آزاد کر دے. اور فدیے میں پیسے بھی ہے اور قیدیوں کا تبادلہ بھی ہے، یا فدیے میں کوئی چیز رکھ لے، فدیہ لے کر چھوڑ سکتا ہے، کوئی چیز لے کر یا پیسے لے کر بھی ان کو چھوڑ سکتے، یا پھر فدیے کے بغیر بھی آزاد کر سکتے. اچھا آگے جنت والوں کے انعامات کا ذکر ہے. اللہ جنت میں کیا کیا دیں گے وہ سب ہے. جنت میں نہریں ہیں، پانی کی، دودھ کی، شہد کی، شراب کی، یہ چار نہریں ہیں، اس کا تذکرہ ہے اس میں. اور آگے اللہ تعالیٰ نے مومنین اور منافقین کے درمیان فرق بیان کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو حضور سے بھی محبت تھی اور قرآن سے محبت تھی، تو حضور کے صحابہ
نبی سے آ کر پوچھتے تھے کہ اب کیا تو بھی قرآن کی آیت نازل ہوئی کیا تو جنگ کی جہاد کی آیت نازل ہوئی کیا بول کر آ کر شوق سے پوچھتے تھے. کئی کو ایسا تاکہ قرآن سن کر پڑھ کر اور اگر جہاد کی آیت نازل ہوگی, جہاد کا حکم نازل ہوا تو جہاد کر کے اپنے ایمان کو مضبوط کرنا, تازہ کرنا, یہ ان کا شوق ہوتا تھا. لیکن ان کے مقابلے میں منافق لوگ بھی چونکہ آ کر ہمیں بولتے تھے, ہمیں بھی قرآن کی آیت کیا تو نازل ہوئی کیا, جنگ کی جہاد کی آیت کیا تو نازل ہوئی کیا بول کر پوچھتے تھے. لیکن دل میں ان کا دل ہمت والا نہیں تھا, ڈرتے تھے جنگ میں جانا بولے تھے منافق لوگ, چونکہ سامنے بولتے تھے پوچھتے تھے, لیکن دل کے اندر بہت ان کو خوف رہتا تھا. جنگ میں گئے تو مجا دین تو ہمارا دم نکلتا تو ہمارے کو منے مارتے تو کافرہ, یہ ڈر ہوتا تھا. چونکہ منہ میں سامنے بولتے تھے سچ, تو یہ صفت ہمارے اندر نہیں ہونا, سامنے بھی ایک ہی رہنا, پیچھے بھی ایک ہی رہنا. اچھا, کفار کے لیے وعید, اس وعید کا مصداق ہر وہ کافر ہے جو شریعت کے راستے سے روکتا ہے. لیکن بطور خاص اس سے مراد بنو قریظہ اور یہود ہیں. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے مسلمانوں کے خلاف مشرکین مکہ کی بہت مدد کی تھی. ان کے اعمال تباہ و برباد ہو جائیں گے, یعنی آخرت میں انہیں کوئی ثواب نہیں ملے گا. اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے. دیکھو اللہ تعالیٰ آخر میں اللہ فرما رہی کہ اللہ تعالیٰ اپنی شان بے نیازی بیان فرما رہے ہیں کہ ہمیں تمہارے مالوں کی ضرورت نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں سو, یعنی اس کا فائدہ تمہیں ہوگا. اگر تمہیں اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے تو وہ تمہیں خرچ کرے سے تمہارا کچھ ملتا ثواب اس کا, اللہ کو کیا بھی فائدہ نہیں ہوتا. تمہیں خرچ کرے اس کا ثواب اجرت بدلہ تمہارا کچھ ملتا, وہ اللہ کو کیا بھی نہیں, وہ اللہ بولے سو. بلکہ تم خود بھی اگر تبدیل ہو گئے, اللہ فرمانے دیکھو کیا بول کر, اگر تمہیں میرے احکامات پر عمل نہیں کر رہی, میری کتاب کی تمہیں قدر نہیں کر رہی, سمجھ میں آ رہا, اسلام کی ایمان کی تمہیں قدر نہیں کر رہی, اسے تم بچا کر نہیں رکھ رہی, تو اللہ کیا کریں گے, بدل دیں گے. مطلب کیا, اللہ ہم کو مار ڈال کر ایک اللہ نئی قوم کو لائے گا. وہ قوم کیا کرے گی, ہمارے سر کا بزدل نہیں ہوگی, ہمارے سر کا کب کی ایک بار آگ نماز نہیں پڑے گی, ہمیشہ اللہ کے احکامات پر مکمل اللہ کے فرما بردار اور اللہ کی عاشق بن کر رہے گی, اور اللہ بھی ان سے محبت کریں گے اور یہ بھی اللہ سے محبت کریں گے. 6 پارے میں بھی یہ آیت سیم ایسی آیت ہے. بہرحال آگے سورہ فتح یہ سورہ کا نام اس لیے کہ اس سورہ کی پہلی آیت میں فتح ہے, لفظ ہے, اس لیے اس سورہ کا نام فتح رکھ دیے. اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فتح مکہ کا بھی واقعہ ہے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صلح حدیبیہ کا بھی واقعہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ خواب دیکھے سن 6 ہجری میں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب دیکھے اپنے صحابہ کو لے کر, حضور صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے مکے کو جا رہی, ایسا خواب دیکھے. بعد میں کیا ہوا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر جانے کا انتظام کر کے کوشش کر کے نکلے اپنی جماعت تیار کر کے, تو مشرکین کیا ہو گیا, راستے میں آ کر, یہ حدیبیہ کہاں ہے, یہ حدیبیہ مکے سے 18 میل کے فاصلے پر ہے, مدینے سے 450 کلومیٹر دور پر ہے حدیبیہ یہ مقام. تو یہاں مکے سے 18 کلومیٹر دور پر مسلمانوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار آ کر کھڑا کر دیے, نہیں بھائی اب ہمیں تمہارے کو عمرے کے واسطے نہیں بھیجتے, ایسا ویسا بول کر رکاوٹ کر دیتے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خواب عمرہ کرنے کا 6 ہجری میں نہیں ہوتا, 7ویں ہجری میں ہوتا. اب اس کے بعد میں 8ویں ہجری میں مکہ بھی فتح ہوتا. بہرحال ساتھ میں آپ کو بول رہا ہوں, اور لمبا چوڑا قصہ بھی ہے. مکے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے جانے کے بعد باہر کھڑتے تو مکے کا جا کر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بولتے, دیکھ کر اور ان کو پوچھ کر اور ہمیں خالی عمرہ کرنے ایسے لڑنے واسطے نہیں ہے, ان کا سب لمبا چوڑا قصہ ہے. بعد میں ایک ہوا پھیل جاتی, غلط بات پھیل جاتی, عثمان رضی اللہ عنہ کو قتل کر دیے بول کر. بعد میں پورے صحابہ بھی قسم کھاتے اور حضور بھی قسم کھاتے کہ ہم عثمان کا بدلہ لے کر رہیں گے بول کر. حالانکہ عثمان رضی اللہ عنہ کو قتل نہیں کرے رہتے, بس چونکہ وہ ہوا پھیل رہتی ہے. تو پھر کیا ہوتا, بعد میں سے کفار کی طرف سے ایک 50 آدمیاں آتے حضور کو قتل کرنا بول کر, لیکن نہیں ہوتا ویسا, اللہ بچا لیتے پیغمبروں کو. یہاں دیکھو 2 باتیں سمجھنے کی ہے. یہ کیا ہوتا بولے تو, ان کے جو 50 آدمی آتے ہیں ان کو قتل کرنے کے واسطے, ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہوں قتل نہیں کرتے, اور وہ لوگ ہیں نہیں کفار,
انہوں وہاں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو قتل نہیں کر رہے تھے، انہوں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو روک کے رہتے، لیکن اللہ تعالیٰ کیا کرتے، ان لوگوں کے دلوں میں اللہ روب ڈال دیتے، روب. بعد میں پھر 1 سال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ بھی کرتے. یہاں یہ لوگ صلح حدیبیہ کے موقع پر بہت سخت شرطیں لگاتے مسلمانوں پر، یہ نہیں کرنا، ایسا نہیں کرنا، ایسا نہیں کرنا بول کر. اب صحابہ کو یہ سب شرطیں سن کر غصہ آتا رہتا، پھر بھی وہی یہاں سکینت اللہ نازل کرتا ان کے اوپر. یہ سورہ میں ہے، وہ اللہ تعالیٰ صحابہ پر سکینت اللہ نازل کرتا، تو حضور کے صحابہ تحمل مزاجی سے برداشت کر لے کر خاموش ہو جاتے. بعد میں پھر اللہ تعالیٰ 1-2 سال کے بعد مکہ اللہ تعالیٰ حضور کے لیے فتح کر دیتا ہمیشہ کے لیے. بہرحال سمجھنے کی بات کیا ہے یہاں کہ پریشانیاں مصیبتیں آگے تو جلدی آدمی ٹینشن میں، پریشانی میں، جوش میں آ کر فتوے کیا بولتے ہیں، آدمی فیصلہ نہیں کرنا، غصے میں فیصلہ نہیں کرنا اور خوشی میں وعدہ نہیں کرنا. یہ بات یاد رکھ لیں، غصے میں فیصلہ نہیں کرنا اور خوشی میں وعدہ نہیں کرنا. غصے میں فیصلہ کر دیے، بیوی کو غصے میں آدمی طلاق دیتا، سو خوشی میں کوئی بھی طلاق نہیں دیتا. اسی طرح خوشی میں آدمی اپنی پراپرٹی پور لے کر دے ڈالیا، ایسا بھی نہیں کرنا. سمجھ میں آ رہا؟ اس لیے یہ جملہ یاد رکھ لو، غصے میں فیصلہ کرو نہ کو اور خوشی میں وعدہ کرو نہ کو. احتیاط سے سوچ سمجھ کر کام کرو. اب اگر غصہ ہے تو تھوڑی دیر کے بعد میں فیصلہ کرو، ٹھنڈے دل سے سوچ کر. بہرحال آگے بڑھیں گے. آگے اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حق ہونے کی اللہ تعالیٰ دلیل بیان کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دے کر بھیجا ہے اور دین حق دے کر بھیجا ہے، اور وہ دین دنیا کے پورے دینوں پر غالب آ کر رہے گا. اب دین اسلام پورے دینوں پر غالب رہے گا. اب دیکھو اس میں سمجھنے کی بات، غلبہ برہانی یعنی اگر دلیل کے ساتھ بات کریں گے، پورے دنیا کے دھرم والے، پورے دنیا کے مذہب والے اگر آ کر بیٹھیں گے، دلیل سے اگر بات کریں گے اللہ کے بارے میں، اس رسول کے بارے میں، تو پھر کسی کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. کوئی بھی آدمی اپنے دین کو دلائل سے ثابت نہیں کر سکتا. ان کے پاس دلیل ہے نہیں، انہوں کیا ثابت کریں گے؟ اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کی پوجا کر دی، تو ان کے پاس دلیل کیا ہوگی؟ تو ہمیں جس خدا کی عبادت کر رہے ہیں، اس خدا کی عبادت کرنے میں تو اللہ سچ ہے، حق ہے بول کر ہمارے پاس دلائل موجود ہے. ایک تو غلبہ برہانی یعنی تمام دنیا کے دینوں کے مقابلے میں ہمارے پاس دلیلیں موجود ہیں، ہمارا دین سچا ہے بول کر. اور دوسرا مطلب کیا؟ قیامت کے قریب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، تو حضرت عیسیٰ اور حضرت مہدی علیہ السلام آنے کے بعد جب دین کا عملی طور پر غلبہ ہوگا، مطلب کیا؟ پورے دنیا میں اسلام نافذ ہوگا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ کر کیا کریں گے؟ خنزیر کو قتل کریں گے اور سلیب کو توڑیں گے، ٹیکس کو ختم کریں گے، ایسے بہت ساری چیزیں کریں گے عیسیٰ علیہ السلام. مطلب کیا؟ پورے دین کو نافذ کریں گے، مسلمان رہیں گے، اور مسلمان بھی کیسے؟ پکے مسلمان رہیں گے. سمجھ میں آ رہا؟ اندر باہر سے سب پکے مسلمان رہیں گے انہوں آنے کے بعد. یہ 2 غلبے کا مطلب سمجھ میں آ گیا. یہ غلبے کا مطلب کیا؟ دین اسلام پورے دنیا کے دینوں پر غالب آئے گا. ایک مطلب کیا؟ دنیا کے پورے دین والوں کے پاس کسی کے پاس بھی ان کا دین سچا ہے بول کر کسی کے پاس دلیل نہیں ہے، ہمارے پاس ہمارا دین سچا ہے بول کر ہمارے پاس دلیلیں موجود ہیں. ایک تو یہ. دوسرا کیا؟ عملی طور پر غلبہ پانا. جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو پوری دنیا میں دین کا غلبہ ہوگا، ایک بھی کافر نہیں ہوگا. آگے اللہ تعالیٰ حضور کے صحابہ کے صفات کو بیان کیا. حضور کے صحابہ کافروں پر بہت سخت اور آپس میں رحم دل، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، یہ سب چیزیں ان کی اللہ بیان کیا ہے. آگے سورہ حجرات. یہ سورہ حجرات اسے نام کہیں کو رکھے سورہ حجرات اس لیے رکھے، حجرات کا معنی کمرے. تو ایک قبیلہ تمیم کے ایک جماعت آئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے کے لیے. آ کر چیخ کر حضور کو پکار کر بلانے لگے. تو یہ اللہ کو پسند نہیں آیا، تو اللہ نے آیت نازل کر دیا کہ بھائی تمہیں آپس میں کیسے بات کرتے کہ ایک دوسرے، ویسا پیغمبر سے بات کرو نہ کو. پیغمبر سے بات کرنے کے کچھ آداب رہتے، ان آداب کا خیال رکھ کر بات کرنا، ورنہ کیا ہوگا؟ تمہارے اعمال کو اللہ برباد کر دے گا.
پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے زبان کو احتیاط سے رکھ کر بات کرنا پڑتا. اب یہاں سے اور بہت سارے نقطے نکلتے. ایک نقطہ کیا کہ دیکھو، ایک نقطہ تو کیا، جیسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے تو حضور کے سامنے بات نہیں کر سکتے زور سے، تو ویسا اب اگر کوئی آدمی مدینے کو جائے گا زیارت کے لیے، عمرے کے لیے، حج کے لیے، تو وہاں حضور کے روزے کے پاس ادب سے، سلیقے سے، تمیز سے، شور شرابہ نہیں سر کا، سلام گلام پڑھ کر آ جانا. شور شرابہ اور آوازیں وغیرہ وہاں نہیں کرنا، زور سے بھی وہاں بات نہیں کرنا، زور سے بھی سلام نہیں کرنا، حساب سے آواز میڈیم آواز سے سلام گلام کر کو آنا. اچھا، اور ایک بات کیا اس میں کہ شاگرد اپنے استاذ کے سامنے زور سے بات نہ کرے، اور اسی طرح بیوی اپنے شوہر سے زور سے بات نہ کرے. اسی طرح مرید اپنے شیخ سے زور سے بات نہ کرے. اسی طرح یہ سب چیزیں اس میں داخل ہے آیت میں. عوام علماء سے زور سے بات نہ کرے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ سب چیزیں اس کی آیت کے تحت میں تفسیر میں آ جاتے. اس لیے علماء کے سامنے جب گئے تو کیا کرنا، تمیز سے، تہذیب سے، ادب سے، سلیقے سے بات کرنا. ہماری کو کب فرصت ہے جب نہیں جانا، ان کے پاس کب ٹائم رہتا ہے، پوچھ کر ٹائم لے کر وہ دیکھ کر ہمیں جا کر بات کرنا علماء سے اور بڑے بزرگوں سے. اب مثال کے طور پر کوئی آدمی کسی مولوی صاحب سے بات کرنے کے لیے گئے تو ہمارا کیا ہے، لوگ بڑے بڑے صحابہ بھی، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کیسے بڑے صحابی ہو، حضور کی دعا ان کو لگ کر ہے، اللہ آپ کو علم دے، حکمت دے، حضور ان کے لیے دعا کرے، بڑے تفسیر کرنے والے قرآن کی. تو انہوں اگر کسی صحابی سے حدیث لینے کے واسطے جاتے تو ان کے گھر کو جا کر گھر کے پاس بیٹھ جاتے تھے، کھٹکا بھی نہیں مارتے تھے ان کے گھر کا اور صحابی کا. کسی کے گھر کے پاس جاتے تو صحابی کے گھر کا کھٹکا بھی نہیں مارتے تھے، کہیں کوئی تکلیف دینا بول کر انہوں آنے تک انتظار کرتے رہتے تھے. تو ویسا آج کے لوگ بھی اگر کسی عالم صاحب سے بات کرنا ہو تو انہوں جب آتے، اگر ان کی ضرورت سے کام سے انہوں جاری تو چھوڑ دینا، ہمارے کام سے ہمیں بات کرنا ہے تو ان سے ٹائم لے کر فون کر کے بات کر کے میں آپ کے پاس آ رہا ہوں، فلاں مسئلے کے بارے میں بات کرنا ہے، پوری اجازت لے کر، پورا بول کر، ٹائم لے کر، وقت لے کر، کب فری ہے وہ لے کر جانا. سو ہمیں کب فری ہے تب نہیں جانا، انہوں کب فری ہے جب جا کر ہمیں بات کرنا. سو یہ اس حدیث اور واقعے سے سمجھ میں آتی ہے. بہرحال بہت سارے اس میں نکات اور واقعات بھی اس میں آتے ہیں. بہرحال سلیقے سے رہنا. اور ایک نقطہ بھی سن لو، جب کوئی قوم اپنے نبی کی قدر نہیں کرتی تو اللہ اس وقت کے نبی کو اللہ اٹھا لیتا. اگر کوئی بیوی اپنے شوہر کی قدر نہیں کرتی تو اللہ اس کے شوہر کو اٹھا لیتا. اگر کوئی امت، عوام اپنے وقت کے علماء کی قدر نہیں کرتی تو اللہ اس وقت کے علماء کو اللہ اٹھا لے گا. یہ بھی نقطہ ہے، بیت ہے، یاد رکھ لو. اس لیے قدر کرو، بیوی ہے تو شوہر کی قدر کرے. ایسی باتیں سب مستورات پہ ہونا بھائی، اور تو کو سمجھ میں آنے کا قرآن کیا بول کر، تمیز تہذیب کیا بول کر. نہیں ہوتا تو پھر کیا سمجھ میں آتا. ہمارے کو ہمیں پلے کو سننا سو خالی. اب ہمیں سے کون بھائی کو ہے قدر کرنے واسطے مردوں کی، ہمیں خود مرد ہے تو عورتوں کے پاس بھی قرآن کا ایک پیغام پہنچنا. سمجھ میں آ. تو بہرحال قدر کرو، علماء کی قدر کرو. بیوی کو چاہیے کہ شوہر کی قدر کرے، زور سے بات نہ کرے. عوام علماء سے زور سے بات نہ کرے، بیوی شوہر سے زور سے بات نہ کرے، ورنہ اعمال برباد ہو جائیں گے. آگے اللہ تعالیٰ صحابہ کے اور صفات کو بیان کیا ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اصلاح معاشرے کے عنوان سے اللہ بیان کیا ہے کہ آدمی آپس میں ایک دوسرے کو برا بھلا نہیں بولنا، آڑے ناموں سے نہیں بلانا، اور کسی پر طعنہ نہیں دینا. اسی طرح کسی کو آدمی کسی کے پیٹھ پیچھے غیبت بھی نہیں کرنا، کسی پر الزام تہمت نہیں لگانا. یہ سب اللہ تعالیٰ کا بیان کیا ہے. اللہ اور اس سے آگے کیا ہے، پورے انسان آدم علیہ السلام کے بچے. سمجھ میں آ رہا. اب اللہ تعالیٰ ایک پہچان کے لیے خاندانہ بنا دیا ہے، خاندانہ قبیلے. اللہ کے پاس مقبول کون ہے بولو؟ اللہ کے پاس مرتبہ کس کا ہے، عزت کس کی ہے؟ جس کے پاس تقوی ہے اس کی اللہ کے پاس عزت ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. کون تقوی والے ہیں کہ ان کی اللہ کے پاس عزت ہے. اس میں اور بہت ساری باتیں ہیں. اس آگے سورہ قاف ہے، سورہ قاف، اس سورہ کے شروع لفظ میں قاف ہے، اس لیے سورہ کا نام قاف رکھے. اور اس سورہ میں قوموں کا بھی تذکرہ ہے، جو قوم انکار کرے پیغمبروں کا، ان کو پر اللہ کا عذاب آ گیا، اس کا تذکرہ بھی ہے.
اور اس سورے کے اندر اللہ تعالیٰ بعث بعد الموت کو اللہ بیان کیا ہے، مرنے کے بعد پھر زندہ ہونا ہے، اس کو بھی اللہ بیان کیا ہے۔ مشرکین آ کر، منکرین آ کر اللہ کے نبی سے اعتراض کرتے تھے کہ آدمی جب مٹی بن جاتا ہے تو پھر زندہ کیسا ہوتا ہے، یہ اعتراض کرے۔ تو ان کا اعتراض کا جواب دیا گیا ہے کہ جسم کے تمام حصوں کو مٹی کھا جائے گی تو ان کو دوبارہ جمع کیسے کیا جائے گا۔ ان کی جواب دیا گیا کہ زمین جن حصوں کو کھائے گی تو ان کا ہمارے پاس پورا علم ہے۔ اب آدمی کے جسم کو دفن کرنے کے بعد کتنا آدمی کو کھا لی، اگر زمین پورے آدمی کو کھا لی یا پھر ذرا ذرا کھا لی کو چھوڑ ڈالی، ہڈیاں بچا کر رکھی، تو آدمی کو کتنا کھائی ہے، ہڈیاں بچ کو ہے نہیں ہے، کیا کھائی، کیڑے کھائے نہیں کھائے، کون سے کھائے، کون سے کیڑے کھائے، یہ سب بھی اللہ کو معلوم ہے۔ اللہ پھر زندہ کرنا اللہ جانتا ہے، یہ سب اللہ کو معلوم ہے، اللہ پھر دوبارہ زندہ کریں گے۔ جب اللہ منی کے قطرے سے انسان کو پیدا کر رہا ہے تو پھر ایک مرتبہ پیدا کر دیا اللہ انسان کو، پھر دوبارہ اللہ کو پیدا کرنا کوئی مشکل کی بات نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ انڈے سے، اللہ بے جان چیز سے اللہ زندے کو بچہ ایسے نکال رہا ہے، تو پھر اللہ کو پیدا کر، سو ایک مرتبہ اللہ انسان کو پیدا کر دیا ہے، پھر دوبارہ پیدا کرنا اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے۔ اچھا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے پاس ہمارے اعمال پیش ہوں گے، ہمارے فرشتے اللہ کے سامنے اعمال بھی پیش کریں گے، ہمارے کھاندے پر فرشتے رہتے، اس لیے آدمی کیا تو کام کرے تو دیکھ رکھ کر، سوچ کر، سمجھ کر کام کرنا۔ اچھا، جہنم سے اللہ سوال کریں گے کہ تو بھر گئی کیا بول کر، تو جہنم بولے گی اور اللہ جہنم میں اور کون تہ تو لا کر ڈالو، اللہ بول کر بولے گی۔ اس لیے جہنم کے کامہ نہیں کرنا، جنت کے کامہ کرنا، جنت والے جنت پہ جانے کے اعمال کرنا۔ انشاءاللہ کبھی بولوں گا، جنت پہ جانے کے اعمال بھی ہیں، انشاءاللہ کبھی بولیں گے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے، اچھا متقین کا انعام کیا؟ متقی لوگوں کا انعام تو کیا ہے بھائی، جنت تو چاہیے ان کے لیے، جنت کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے، اور بالکل بھی دور نہیں ہے ان کی جنت، ان سے بالکل قریب ہے، متقی لوگوں کے قریب ہے، نیک لوگوں کے لیے جنت بالکل قریب ہے۔ یہ چیز ہر اس بندے کے لیے ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو، اپنی حفاظت کرنے والا ہو۔ اس لیے کیا بھی پریشانی آندے، کیا بھی ہوندی، اللہ سے ہمارا کانٹیکٹ رہنا، اللہ سے ہمارا تعلق رہنا، تب جا کر ہمیں جنتی لوگ بول کر سمجھ میں آ رہا۔ کیا تو بیماری آ گئی، پریشانی آ گئی، تو ہمیں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف رجوع نہیں ہونا۔ آخر میں اچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ فرما رہے ہیں کہ تمہارا کام تو پیغمبر صرف لوگوں کو سمجھانا ہے توحید، اور ہمارا پیغام، ہماری کتاب پڑھ کر سنانا ہے، اور وہ مانتے نہیں مانتے وہ ان کا اختیار ہے، آپ کا کام تو بس پہنچانا ہے، آپ پہنچا دو، بس قبول کرنا نہیں کرنا وہ ان کی ذمہ داری ہے۔ یہاں تک رکھو، کل یہاں سے سورہ سے کل بیان کریں گے، کل یہ پارہ یہاں سے شروع کر کے بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، جنتی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے ایمان کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔